گرامی قدر خواتین و حضرات، میں پروفیسر شیخ اقبال بزم شیخ اقبال سے حاضر ہوں اور سلام قبول کیجیے۔ اس بار قدر تاخیر کی بہت سی وجوہات رہی ہوں گی، بلکہ رہی ہیں۔ تو آج ایک نیا سلسلہ میں شروع کرنا چاہ رہا ہوں اپنے دوستوں کے اصرار پہ۔ بہت سے دوست جن سے گفتگو ہوتی رہتی ہے، ان کا خیال ہے کہ وہ جو میری کتاب چھپی ہے پردہ سیمی سے، وہ سوانح عمری ہے میری، خود نویس سال عمری، لیکن کتابوں کے پڑھنے کا رواج کچھ کم سا ہو گیا ہے۔ ویسے میری کتاب جو ہے وہ پڑھی گئی ہے، بہت سے دوستوں نے پڑھی اور اس پر تبصرے بھی کیے، لیکن شاید اتنی نہ پڑھی گئی ہو جتنی کہ اسے پڑھا جانا چاہیے تھا۔ تو اس لیے احباب کا اصرار یہ رہا ہے کہ میں اس سلسلے میں اپنے اس ویڈیو لنک سے آپ سے مخاطب ہوں اور اپنی لائف کے بارے میں، اپنی زندگی کے بارے میں کچھ بتاؤں مختصر، تاکہ آپ کو احساس دلا سکوں کہ زندگی مجھ پہ کتنی مہربان اور کتنی نامہربان رہی ہے۔ تو اس کا جو عنوان میں نے سوچا ہے وہ یہ ہوگا کہ کچھ باتیں، کچھ یادیں ان لمحوں کی جو گزر گئے۔ تو لمحے گزر جانے کے لیے ہوتے ہیں، گزر جاتے ہیں، مگر یادیں اور باتیں ہمیشہ ذہن میں رہتی ہیں۔ تو جیسا کہ آپ میں سے بہت سے حضرات جانتے ہیں، کیونکہ میں نے بارہا یہ بات بتائی ہے کہ میں کوئی پاکستان کے قیام سے کوئی 2.5 سال پہلے 1945 میں میری کرنال میں پیدا ہوا تھا۔ اس وقت مجھے تو نہیں معلوم تھا کہ کیا صورتحال ہے، نہ مجھے کوئی آئیڈیا ہے۔ مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ کچھ کرنال کے ایک گھر میں جہاں ہم رہتے تھے، اس کی ایک بڑی ہلکی سی جھلکی مجھے لگتا ہے کہ میرے ذہن میں موجود ہے کہیں۔ اینی وے وہاں میں پیدا ہوا تھا، اور لیکن زیادہ وقت ہم نے گزارا تھا وہاں اسی ضلع کے ایک گاؤں میں، ٹھسکا میرانجی۔ بڑا مشہور تھا وہ جگہ، وہ گاؤں۔ صوفی عبدالحمید صاحب بھی وہاں ہوتے تھے، اور بہت سارے لوگ بڑے ہوتے تھے جو مسلم لیگ میں شامل رہے۔ تو جو پھر پارٹیشن کا دور ہو گیا، جب میری عمر 2-2.5 سال تھی، تو ایک دو باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر ضرور کرنا چاہوں گا جو میری والدہ صاحبہ مجھے بتاتی رہیں، اور مجھے معلوم ہوتا رہا کہ اس چھوٹے گاؤں میں جس میں ہم رہتے تھے، اتنا چھوٹا بھی گاؤں نہیں تھا، یہ بہت زیادہ سسٹم تھا چھوت چھات کا، بہت زیادہ۔ ہندو حضرات بڑے فراخ دلی سے مسلمانوں سے نہیں ملتے تھے، نہ ان کے ساتھ کھاتے پیتے تھے، بلکہ وہ مجھے بتاتی تھی کہ ہم اگر کوئی چیز بھیجتے تھے تو وہ خشک چیز ہوتی تھی، اور وہ ہمیں بھیج دیتے تھے، ہم ایسے کھا لیتے تھے، لیکن وہ اسے اعتراض کرتے تھے۔ تو جب یہ قیام پاکستان کے دن آئے اور یہ فسادات شروع ہوئے، وہ بڑے تباہ کن تھے۔ اس کی بھی میموری تو مجھے نہیں ہے، میری فریش نہیں ہے، لیکن میری لاشعور میں سمجھتا ہوں کہ وہ خوفناک منظر بالکل موجود ہے۔ شام کے وقت ایسا ہوتا تھا کہ کچھ گروپ آتے تھے، کچھ ایسے لوگ آتے تھے جو گھروں میں دستکیں دیتے تھے، کبھی گھروں میں گھس جاتے تھے، اور ایک قتل و غارت کا بازار گرم تھا۔ بڑا خوف تھا ان دنوں میں، ہم چھوٹتے پھرتے رہتے تھے، ماں باپ میرے بتاتے ہیں۔ اور ایک واقعہ جو میں یہاں شیئر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ وہیں ایک شام کو کچھ ہندو یا سکھ جو تھے وہاں کے، وہ ہمارے گھر میں گھس گئے۔ تو ہم چھت پہ تھے، تو والد صاحب نے مجھے ساتھ میں ایک جو گھر تھا وہ کسی ہندو کا تھا، تو تھے پڑوسی، وہ ان سے اچھے تعلقات تھے، انہوں نے مجھے اس طرف پھینک دیا، اور مجھے ایک ہندو عورت نے وہاں پکڑ لیا، یوں میں بچ گیا، اور یہ لوگ بھی چھلانگ مار کے ادھر ادھر چلے گئے۔
تو جو اکٹھے لوگ رہتے تھے ان میں تھی ایک تعلق تھا، آپس میں میل جول ضرور تھا، لیکن وہ خوفناک منظر میرے ذہن میں قائم رہا۔ اس کے بعد جب ہم وہاں سے پاکستان آئے، وہاں خوشاب کے قریب ایک جگہ ہے جویا، کوئی 8-9 میل دور ہے، تو وہاں میرے والد ایک اسکول میں سر معلم کے طور پہ، ہیڈ ماسٹر کے طور پہ متعین ہوئے تھے، کیونکہ انہوں نے کوئی پڑھ لکھ رکھا تھا تو وہ ہو گئے تھے۔ تو وہاں سے پھر ہم خوشاب آئے، تو خوشاب میں شام کے وقت ایک اسکول سے کھیلنے کی آواز آیا کرتی، بچے کھیلتے تھے اور میں خوفزدہ ہو جاتا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ خوفزدہ میں کیوں ہوتا تھا، لیکن وہ اسی لیے کہ وہ خوف دل میں موجود تھا۔ اور ایک بات اور بتاتا چلوں کہ جب ہم سفر میں تھے تو ایک تو راستے ہی میں ہماری ایک بہن، اس کی وفات ہو گئی، اور جانے اسے کہاں ہم نے دفنایا یا کیسے کیا، کوئی دفنانے کا سلسلہ ہی نہیں تھا۔ تو میری ایک بڑی بہن تھی جو مجھ سے کچھ 6-7 سال بڑی تھی، میں تو چھوٹا تھا، تو اسے والدین نے یہ کہا تھا کہ دیکھو راستے میں تم کوئی اگر بات کرنی ہو تو مجھے پتا جی کہنا والد صاحب کو، اور والدہ کو ماتا جی کہنا، تاکہ لوگوں کو یہ احساس ہو کہ ہم مسلمان نہیں ہیں۔ تو ہم جس بس میں سوار تھے تو وہاں بڑا زور سے کسی نے دھکا مارا، اور اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ تو ڈرائیور کہنے کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ان کے پاس بڑے خنجر ہوتے تھے، وہ ترپانیں ہوتی تھیں، وہ خوفناک ایک صورتحال تھی۔ یہ تمام خوف موجود رہا تھا، بعد میں بھی رہا۔ تو پھر ہم خوشاب آ گئے، تو اس وقت یہ مجھے اتنا احساس نہیں تھا کہ میری بینائی ضائع ہو جائے گی یا کیا ہوگا اس کے بعد۔ ہاں، والد صاحب بتاتے ہیں کہ جب یہ انڈیا میں تھے تو وہاں کسی نے کہا تھا کہ مجھے دہلی لے جایا جائے، اور وہاں شاید اس آنکھ کا جو کچھ کمزور تھی پیدائش کے وقت ہی، اس کا کوئی علاج ممکن ہو، لیکن ہم نہیں گئے، یہ حالات ہی خراب ہو گئے تھے، شاید وہ علاج ہو بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ جو بیماری تھی وہ ریٹینل ڈیٹیچمنٹ کی تھی، جس کا علاج ابھی تک بھی کہیں دستیاب نہیں ہے۔ تو جب ہم خوشام میں آئے تو میں نے وہاں 5-5.5 سال کی عمر میں پڑھنا شروع کیا، اسکول میں جانا شروع کیا۔ شروع میں بنائی ٹھیک تھی، میں خود قاعدہ وغیرہ خود اچھی طرح پڑھ لیتا تھا، بلکہ شوق تھا پڑھنے کا۔ اساتذہ نے مجھے مانیٹر بھی بنا رکھا تھا کہ تم یہ پڑھایا کرو، قاعدہ سنا کرو اور دہرایا کرو ان کے ساتھ۔ لیکن ایک ہی سال کے بعد بنائی خاصی کمزور ہونا شروع ہو گئی تھی، جو رائٹنگ بورڈ پہ کوئی لکھا ہوتا تھا وہ بھی پڑھا نہیں جا سکتا تھا۔ تو پھر اس کے بعد تیسری جماعت میں مجھے ٹائیفائڈ ہو گیا، تو بغیر امتحان کے تیسری میں کر دیا گیا، لیکن اس وقت تک بنائی خاصی کمزور ہو چکی تھی۔ تو یہ بڑی کیفیت تھی، لیکن میری عمر چونکہ اس وقت کوئی 7 سال کی ہوگی یا 7.5 سال کی ہوگی، تو اتنا احساس نہیں تھا کہ بینائی اور نابینائی میں کتنا فرق ہوتا ہے، اس کی کیا اذیتیں ہوتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ذہن میں آتی تھیں اس وقت بھی۔ جب میں نے جب دیکھ سکتا تھا تو مجھے کچھ یاد ہے کہ خوشام میں ادھر ادھر چلتا پھرتا تھا، چیزیں دیکھتا تھا، وہاں پھول پھل اچھے لگتے تھے، چاند چمکتا تھا، کچھ لوگوں کو دیکھنے کا موقع ملتا تھا، تو وہ چیزیں مجھے کچھ تھوڑی بہت کلرز وغیرہ یاد ہیں۔ اور اب تو چونکہ بات 72-73 سال یا 70 سال کی ہو گئی، تو بہت زیادہ چیزیں ذہن میں رہیں بھی نہیں۔ تو یہ صورتحال رہی۔ پھر اچانک یہ ہوا کہ نظر آنا بالکل بند ہو گیا۔ والد صاحب کوئی ابھرے ہوئے بڑے الفاظ لکھے ہوتے تھے، بڑے کیپٹل ورڈز لکھے ہوتے تھے تاکہ اس سے کوئی پڑھ سکے، تو میں اس سے بھی نہیں پڑھ سکتا تھا کتابیں جو بڑے بولڈ الفاظ میں، جلی الفاظ میں لکھی ہوتی تھیں۔ تو وہ ایک بڑا مسئلہ بن گیا۔ پھر کیا کریں؟ اب جو ماں باپ پہ بھی اتنی ہوگی وہ تو نہیں پتہ ہے، انہوں نے کبھی اس کا اظہار تو بظاہر شروع میں ہمارے سامنے نہیں کیا تھا، ہمارے سے مراد میرے سامنے، کیونکہ بعد میں میرا بھائی چھوٹا، وہ اسے بھی نظر آنا بند ہو گیا تھا، اور ایک اور بھائی کو نظر آنا بند ہو گیا تھا، ایک اور بہن کو نظر آنا بند ہو گیا تھا۔ لیکن جب مجھے نظر آنا بند ہوا تھا تو میرا چونکہ کیس پہلا تھا، تو اب ہمیں معلوم تو نہیں تھا کہ کرنا کیا ہے، لیکن والد صاحب چونکہ میرے والد صاحب تھے شیخ اللہ دیا، جو کہ خوشاب ہائی اسکول میں ٹیچر تھے، علم سے ان کا تعلق تھا اور ان کا شوق تھا علم کا، لیکن انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنے خواب جو تھا ان کا کہ
ان کا جو بھی کوئی بچہ ہو اسے وہ پڑھائیں، تو اس کو تعبیر کیسے ہوگی۔ انہوں نے بہرحال شروع میں روایتی طور پر جس طرح ہوتا ہے کہ ایک مجھے مسجد میں بھیج دیا۔ مسجد میں ایک حافظ صاحب مجھے لے کر جاتے تھے، ایک جگہ صف پہ بچھا دیتے تھے اور کوئی آیت 2-4 دفعہ دہراتے تھے اور کہتے تھے تم پڑھتے چلے جاؤ، اور خود نہیں کہاں غائب ہو جاتے تھے۔ تو میں وہاں آدھ پون گھنٹہ بیٹھا 1-2 دن، تو وہاں تو میرا دل نہیں لگا۔ میں نے اپنے والد صاحب کو کہا مجھ سے تنہائی میں تو نہیں بیٹھا جاتا، اور اس طرح مجھے سے یاد بھی نہیں ہوتی۔ میں نے رونا سیکھنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تمہیں کسی مدرسے میں دخل کراتے ہیں، چلیے رات کو 10 ہی رات کو آ جایا کرنا۔ وہ مجھے ایک مدرسے میں لے گئے، وہاں کے پھر اور بھی عجیب و غریب تھی، اور جو وہاں کے ہیڈ معلم تھے، جو وہاں کے حافظ صاحب تھے، انہوں نے کسی مانیٹر کو مجھے وہ ایک مانیٹر کے حوالے کر دیا۔ مجھے تو اس کی آواز سے خوف آتا تھا، اور پتہ نہیں کیوں خوف کا ماحول تھا۔ تو وہاں سے بھی میں نے چھوڑ دیا والد صاحب کہ چلو ٹھیک ہے، اگر تم اتنے ڈپریس ہوتے ہو تو کوئی بات نہیں، کریں کچھ۔ ان کے ذہن میں کچھ ہوگا پلان، کیا تھا کیا نہیں تھا مجھے زیادہ معلوم نہیں۔ لیکن انہی دنوں میں یہ کوئی جب میری عمر 8-1 سال تھی، ہمیں یہ معلوم ہوا تھا کہ لاہور میں ایک نابیناؤں کا اسکول ہے۔ لیکن لاہور کے نابینا کے اسکول جانے سے قبل بڑی عجیب و غریب 1-2 باتیں میں بتانا چاہوں گا آپ کو، کہ ہم کھیلتے تھے، جب نظر آتا تھا وہ محلے میں بچوں کے ساتھ کھیلنا، دوڑنا، بھاگنا، مجھے بڑا شوق بھی تھا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ابھی میری عمر 5-6 سال کی تھی کہ پہلا جو 14 اگست کا سال آیا تو ہم نے اس کے لیے بڑے جھنڈے بنائے اور میں نے ان کو لیڈ کیا۔ یہ شوق شروع سے تھا، لیکن پھر آج جب آنا نظر بند ہو گیا تو ایسا لگتا تھا کہ شاید سارے دوست غائب ہو گئے ہیں۔ خود میں گلی محلے میں جانا اس سے ڈرتا تھا، اور کوئی آتا نہیں تھا، بس یہ تنہائی ہی تنہائی تھی، کونے خدروں میں پڑا رہتا تھا۔ لیکن جس کا ذکر میں نے کیا کہ جب لاہور اسکول کا پتہ چلا کہ وہاں نابینا کو پڑھاتے ہیں، اس کی عجیب کیفیت تھی کہ کیا ہوگا، کیسے پڑھائیں گے، کیا کریں گے، مجھے تو کوئی آئیڈیا نہیں تھا۔ اینی وے والد صاحب مجھے وہاں لے گئے، وہاں داخل کرایا لاہور اسکول میں۔ گورنمنٹ اسے کہتے تھے اس وقت شیراوالا ایمرسن انسٹیٹیوٹ فار دا بلائنڈ، اندرون شیراوالا گیٹ لاہور، وہ بھی اسکول موجود ہے، اور بڑا جی چاہتا ہے وہاں جانے کو۔ تو جب وہاں مجھے داخل کرایا گیا تو 2-4 روز تو بہت پریشانی کے تھے۔ وہاں ایک عجیب رواج تھا جو جیسے ہمارے کالجوں میں ابھی تک رہا، کہ جو پہلے کوئی بچہ آتا تھا اسے خوب تنگ کرتے تھے۔ تو کئی لوگوں نے مجھے بھی تنگ کرنا شروع کر دیا، کوئی چٹکی لگاتا تھا، کوئی کچھ کرتا تھا، کوئی رلاتا تھا۔ تو میں نے والد صاحب کو خط لکھوایا کہ مجھے فوراً آ کر یہاں سے لے جائیں۔ تو لیکن 3-4-5 دن کے بعد وہ آئے بھی، تو اس وقت تک کچھ دوست بن گئے تھے لاہور اسکول میں۔ اور وہ جو اسکول تھا، میں کئی جگہ یہ لکھ چکا ہوں کہ اس نے مجھے ایک طرح سے بینائی واپس کر دی تھی، کیونکہ میں نے دیکھا تھا کہ وہاں جو نابینا بچے ہیں وہ اتنے ایکٹیو، ایجائل، انرجیٹک، گھومتے ہیں، دوڑتے ہیں، بھاگتے، انہیں یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ انہیں نظر آتا ہے یا نہیں آتا، احساس اس کا بالکل بھی نہیں تھا۔ ہاں کوئی اسٹک وہ رکھتے تھے اور چلتے وقت کہتے تھے بھائی بچ کے، کہتا کہ آگے سے کوئی آ نہ جائے، ٹکر نہ لگ جائے، لیکن پہلے گھومتے ہر جگہ تھے۔ یہ احساس انہیں نہیں تھا کہ ان کی بینائی نہیں ہے۔ تو مجھ میں بڑا اعتماد، بلا کا اعتماد اس طرح سے پیدا ہو گیا۔ تو ظاہر ہے گھر کا ماحول ہمارا اچھا تھا، مجھے بولنا اچھی طرح سے آتا تھا، بات میں کر سکتا تھا، ظاہر گھر کا اثر ہوتا ہے۔ تو مجھ سے وہاں کے جو میرے کلاس فیلوز تھے یا مجھ سے سینئر تھے، وہ بڑے متاثر ہوئے اور مجھے بہت زیادہ وہاں محبت دی انہوں نے اور خیال رکھنا شروع کیا۔ تو وہیں میں نے یہ سب چیزیں سیکھیں، بریل سیکھی۔ لیکن دستکاری میں میرا شوق، وہاں وہ بھی سکھاتے تھے، وہ نہیں ہو سکا تھا، وہ میں نہیں سیکھ سکا تھا۔ تو بریل میں سیکھتا رہا اور بڑی کامیابی سے، بلکہ ہمارے استاد تھے سید باقر علی شاہ صاحب، انہوں نے ایک انگریزی کتاب مجھے وکٹری آف بلائنڈنس، بڑی مشکل کتاب تھی وہ، اس زمانے میں انہوں نے مجھے پڑھانا وہ شروع کی اور ترجمے ساتھ ساتھ بتاتے رہے۔ اور پھر عجیب بات یہ تھی کہ والد صاحب کو پڑھانے کا اتنا شوق تھا
کہ وہاں کہا کہ تم نا شام کو 3 بجے کے بعد جو چھٹی ہوتی ہے تو شاہ صاحب سے نا ٹیوشن رکھ لو. وہاں ٹیوشن کا کوئی رواج نہیں تھا، نہ مجھ سے پہلے کسی نے ٹیوشن رکھی تھی، اور جہاں تک مجھے علم ہے اس کے بعد بھی کسی نے کسی استاد سے وہاں ٹیوشن نہیں رکھی تھی. اس وقت کوئی 10 روپے ٹیوشن ہوتی تھی، وہ لیتے تھے. تو وہ مجھے 15-20 منٹ لے کر بیٹھ جاتے تھے. وہاں اردو پڑھاتے تھے، خصوصی طور پہ شکوہ، جواب شکوہ، اس طرح کی چیزیں. اور انگریزی ان کو آتی تھی. ویسے وہ خود کتنے پڑھے ہوئے تھے یہ ہمیں معلوم نہیں. کوئی کہتا تھا کہ وہ میٹرک ہیں، کوئی کہتا تھا نہیں ہیں، لیکن انگریزی وہ فلوئنٹلی بولتے تھے، انہیں کوئی دقت نہیں ہوتی تھی. اور وہ بعد میں پتہ چلا تھا، لگ گیا تھا کہ وہ جو بولتے ہیں وہ ٹھیک ہی بولتے ہیں. تو وہ ہندو استادوں سے پڑھے ہوئے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے استاد ہمیں اچھی طرح پڑھاتے تھے. تو وہیں پھر 4 سال گزارے. تو بڑے وہاں ہم گھومتے تھے، پھرتے تھے، یہاں تک کہ پیدل ہم چلے جاتے تھے منٹو پارک سے، اقبال پارک تھے وہاں تک، شاہی مسجد تک، علامہ اقبال کے مزار تک. وہ بالکل وہاں قریب تھا، شیرا والا گیٹ کے اندر ہی سے رستہ جاتا تھا، وہاں پہنچ جاتے تھے. کئی دفعہ تو ہم مال روڈ پر تک چلے گئے، کیونکہ اس زمانے میں گاڑیاں وغیرہ نہیں ہوتی تھیں. بہت ہی ہم نے تو وہاں صرف ریڑے دیکھے تھے، یا یہ جو ٹانگے ہوتے ہیں یہ دیکھے تھے. میں یہ بات کر رہا ہوں کوئی 57، 58، 59 کی، 1957، 58، 59 کی. تو وہاں بالکل ایسا احساس نہیں رہا تھا کہ کوئی چیز ایسی ہے جو بنائی ہے، جو چھن گئی ہے. بلکہ ہمارے اساتذہ نے ہم میں اتنا اعتماد پیدا کیا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ تم بلائنڈ تو ہو گئے ہو، کوئی بات نہیں، ایسے حادثات ہو جاتے ہیں، لیکن معاشرہ ہمیں قبول نہیں کرتا، معاشرہ اعتماد نہیں دیتا. وہ ذمہ دار معاشرے کو قرار دیتے تھے. اگر معاشرہ ہمیں اعتماد دلوائے، سوچتے ہوں تو ہم ایکولی گڈ، وی کین پرفارم ایکولی گڈ. تو یہ تصور اتنا ہو گیا تھا کہ ہم وی گاٹ پریجوڈسڈ اگینسٹ دا سائٹڈ پیپل. یہ سوچنے لگے کہ شاید بلائنڈ سائٹڈ جو لوگ ہیں، یہ بینا لوگ ہیں، یہ ہمیں آگے بڑھنے نہیں دیتے. لیکن اعتماد کوئی بلا کا وہاں ہو گیا تھا. وہاں ہم گاتے تھے، بجاتے تھے، کھیلتے تھے، وہ ہر طرح کھیل ہم کھیلتے تھے، اور شام کو، صبح کو. اور پھر جب 4 سال گزرے تو ہم جو بھی فارغ ہوتے تھے ان کی آنکھوں میں آنسو آ کرتے تھے، اور میری اپنی میں بھی تھے، کیونکہ وہاں بڑا دل لگ گیا تھا. تو یہ اس پر میں نے تفصیل سے کی ہے گفتگو اپنی کتاب پردہ سیمی میں. وہاں سے میں سمجھتا ہوں کہ جو اعتماد نابینائی جو ہو گئی تھی، اچانک کھویا گیا تھا، وہ واپس آ گیا تھا. تو پھر لگتا کہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ. اچھا، چھٹیاں ہوتی تھیں لاہور اسکول میں جب میں پڑھتا تھا، تو والد صاحب نے مجھے 6، 7، 8ویں کی انگریزی کی کتابیں پڑھانا شروع کر دی تھیں. خود وہ چیزیں، اگرچہ وہ خود میٹرک پاس تھے، لیکن انہیں شوق بہت تھا، اور انہیں چیزیں کچھ آتی بھی تھیں. وہ خلاصہ لیا، اس کا سنانا شروع کر دیا، ٹینسز وینسز آ گئے تھے مجھے. اور میرا پہلا امتحان جو ہوا تھا وہ میٹرک کا امتحان جو میں نے دیا تھا، تو اس میں کامیابی ہوئی. تو یہ صورتحال تھی جس سے میں گزرا. اور پھر اس کے بعد جب کالج داخل ہوا، گورنمنٹ کالج جوہر آباد، وہاں ایک مسئلہ یہ درپیش یہ ہمیں توقع تھی کہ اب مجھے باقاعدہ بینا لوگوں کے ساتھ پڑھنا ہے، تو شاید وہاں کوئی دقت ہو. لیکن وہاں بھی کوئی دقت نہیں ہوئی، بلکہ وہاں مجھے ہر سبجیکٹ میں نے ٹاپ کیا. مجھے اسکالرشپس ملے، اور فرسٹ پرائزز ملا، رول آف آنر ملا، فرسٹ ایئر میں بھی، سیکنڈ ایئر میں بھی. وہاں تقریبات جو ہوتی تھی اس میں. تو یہ کہانی بڑی طویل ہے ویسے، تو اسے میں انشاءاللہ اب انٹر تک آپ تک ذکر کیا ہے. اور ایک میں ذکر کر دوں کہ ہم جو لوگ رہتے تھے وہ خوشاب میں رہتے تھے. محلہ عالم پناہ تھا ایک، جو خوشاب کے لوگ ہیں وہ جانتے ہوں گے. تو وہاں ہمارا مکان نمبر 1933 تھا، اور وہاں سے ہم پیدل اڈے پر آتے تھے، پرانا اڈا سائیکل کہتے ہیں. پھر وہاں سے بس لیتے تھے، پھر جوہر آباد پہنچتے تھے. اور یہ بات میرے لیے بڑی خوشی کی ہے کہ حالانکہ وہاں سے جاتے تھے، پھر جوہر آباد کالج میں پہنچتے تھے. ایک بچہ تھا جو میرا کلاس فیلو تھا، مجھے وہ لے کر جایا کرتا تھا، ہم اس کا کرایہ ہم ہی ادا کیا کرتے تھے. اور جب وہ کبھی وہ نہیں جاتا تھا تو ایک اور دوست کو میں کہتا تھا اور وہ لے جاتا تھا. اور مجھے اس ریگولیرٹی کی عادت پڑی وہاں سے، پنکچویلٹی، ریگولیرٹی کی. اور فرسٹ ایئر میں بھی مجھے فرسٹ ایوارڈ ملا، فرسٹ اٹینڈنس ایوارڈ. اور سیکنڈ ایئر بھی فرسٹ اٹینڈنس ایوارڈ. آئی نیور مس کلاسز،
آئی نیور مسڈ کالج. تو وہاں سے عادت پڑ گئی تھی کہ مستقل مزاجی کی. اور پھر چونکہ وہ وہاں کالج میں جو امتحانات ہوئے اس میں اچھے نمبر لیے، فرسٹ ایئر میں بھی سیکنڈ ایئر میں بھی، تو پھر یہ لگنے لگا کہ اب کوئی مشکل نہیں ہے. رستہ ہمیں مل گیا تھا. وہ کچھ اندھیرے کافور ہونا شروع ہو گئے تھے اور والد صاحب کو بھی حوصلہ مل گیا تھا. اور یہاں ایک بات میں بتانا ویسے بھول گیا ہوں، اور میں نے جگہ جگہ اس کا ذکر کیا ہے کہ والد صاحب میری جب نابینائی ہوئی، جب مجھے بینائی چھن گئی، اور میرے بھائی کی بینائی بھی جو پروفیسر ریٹائر ہوا اشفاق یہاں سوگدا امبالہ کالج سے، اس نے بھی انگریزی میں ایم اے کیا وہ ہے. تو جب اس کی بھی تو والد صاحب اتنے پریشان ہوئے تھے کہ ایک رات کو وہ اٹھ کر گھر سے کہیں جا رہے تھے تو امی کی آنکھ کھل گئی. تو پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ تو رو کر کہنے لگے کہ میں دریا جیل میں چھلانگ لگانے جا رہا ہوں. جس کے 2 بچے نابینا ہو اس کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے. تو وہ اندر کھینچ کر لے آئی. میری بھی آنکھ کھل گئی تھی. تو مجھے کچھ ہوش تھا اس وقت جو وہ ایسا باتیں کر رہے تھے. میں نے کہا ابا جان آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ خودکشی آپ نہیں کریں گے، خودکشی تو ہماری ہوگی. یہ میں نے جگہ جگہ اپنا جملہ کوٹ کیا اور میرے فادر نے بھی کوٹ کیا. اور یہ پتہ نہیں اس طرح کی سمجھ، اس طرح کا جملہ وہ ہو کیسے گیا تھا. اور یہ فیکٹ تھا کہ انہوں نے بڑی محنت کی تھی، اور اگر وہ ہمارے سر پہ نہ ہوتے تو شاید کچھ بھی نہ ہو سکتا. تو بڑے دکھی لمحات بھی دیکھے اس دور میں. اور کچھ لوگ تو والد صاحب کو یہ کہا کرتے تھے کہ تمہارے بچے جو نابینا ہو گئے ہیں تو بس تم نے کوئی پاپ کیا ہوگا جس کی وجہ سے ایسا یہ ہو گیا ہے، اب دیکھنا تمہارے آگے آئے گی. تو کبھی والد صاحب غصہ بھی ہوتے تھے، کبھی ہمارے والدین کی بھی لڑائی ہوتی تھی تو وہ بڑی غصے میں امی سے کہتے تھے تو میرے صاحب بولتی ہے، تو اندھے بچوں کی ماں ہے. اب یہ چیزیں ہم سنتے تھے، وہ غصے میں کہتے تھے. کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ ان کے دل میں پیار نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے بڑا پیار دیا تھا. لیکن کچھ حقائق ایسے تھے جو انسان کو بڑے پریشان کر سکتے تھے. لیکن بہرحال زندگی جو ہے وہ دکھوں اور سکھوں کا امتزاج ہے. اس میں مشکلات بھی آتی ہیں، آسانیاں بھی آتی ہیں. بس یہ ہے کہ انسان کوشش کرتا چلا جائے اور اس میں جو تلخیاں آئیں اس کو ہنس کر ٹال دے، اور وہ تو آنی ہی ہوتی ہیں. تو آج یہ پہلی قسط ہے میری گفتگو کی. میں انشاءاللہ آئندہ انٹر کے بعد کیسے میری زندگی گزری، یعنی ایف اے کرنے کے بعد ایف اے میں نے رول آف آنر لیا تھا اور کالج میں میری 2nd پوزیشن تھی. تو بہت شکریہ. آپ یہ سنا بھی کریں اور سنیں گے، اور پھر اسے سبسکرائب اس چینل کو ضرور کیا کریں. آپ کرتے نہیں ہیں، سنتے ہیں، کیونکہ اس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور مجھے پتہ چلتا ہے کہ میرے سننے والے میرا پازیٹیو رسپانس دیتے ہیں. یہ جو جہد جو میں نے گزاری ہے کی ہے، جو مشکلات میں نے اٹھائی ہیں، یہ ایکسیپشنل ہیں. آج تو کالج جگہ جگہ موجود ہیں، اسکول نابینوں کی جگہ جگہ موجود ہیں، سہولتیں موجود ہیں. اس وقت تو کوئی تصور پڑھنے کا تھا ہی نہیں کہ کوئی بلائنڈ بھی پڑھ سکتا ہے. اول تو ابھی تک بھی لوگ بڑے حیرت زدہ ہوتے ہیں کہ جب جو وہ سنتے ہیں کہ میں پروفیسر ہوں اور ریٹائر ہو گیا ہوں تو کہتے ہیں لو نابینا ہے پھر بھی پروفیسر ہے. اب بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں، اس وقت کتنے ہوں گے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. تو وہ بڑی مشکل دور تھا. تو یہ مشکلات جو ہم کاٹیں یہ وہ ختم اس لیے ہوئیں ایک اعتماد سے، مستقل مزاجی سے، پازیٹیو تھنکنگ سے، اور والد صاحب کے محبت اور پیار سے. اساتذہ نے بھی بڑا اچھا کردار کیا. اسکول میں جب میں پڑھتا تھا کالج میں تو اساتذہ بڑے مہربان تھے. تو یوں جہاں ایسے لوگ ملے جنہوں نے کچھ پریشان کیا، تو کچھ ایسے لوگ بھی ملے جنہوں نے بڑی حوصلہ افزائی کی. یوں زندگی گزری اور اللہ کا شکر ہے کہ ٹھیک ٹھاک گزر رہی ہے. تو یہ باتیں آپ تک پہنچنی چاہیے اور اس سے آگے پہنچنی چاہیے. بہت شکریہ.